بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں بلایا اور بات کرنے کا موقع دیا۔ دوسری بات آپ نے جو کی ہے کہ ریلوے کے بارے میں بتایا جائے کہ ریلوے کے ساتھ کیا ہوا، ریلوے کیوں ہے کتنا بڑا ادارہ جو ہے آج نجکاری کی طرف جا رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جی۔ میں 1984 میں ریلوے میں آیا اور 1984 سے پہلے بھی میرا حافظ سلمان کے ساتھ رشتہ تھا، تعلق تھا، کیونکہ میں جمعیت میں ان کا کارکن تھا۔ لیکن 1985 کے بعد شب و روز حافظ سلمان بٹ کے ساتھ گزرے میرے، اور میں نے اس شخص کو بہت قریب سے دیکھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں مجھ سے زیادہ کسی نے ان کی قربت دیکھی ہوگی یا ان کے ساتھ ٹائم گزارا ہوگا۔ وہ ایک فقیر منش انسان تھا اور بہادر انسان تھا، جدار انسان تھا، اور اس کے دامن پر کوئی داغ نہیں ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا سکہ نہیں بنا تھا جو اس کو خرید سکتا، اور الحمدللہ پوری زندگی اس نے بے باکی کے ساتھ گزاری ہے۔ آپ نے بات کی ہے ریلوے کی کہ ریلوے کی کیا تباہی کی وجوہات ہیں، تو ریلوے ایک قومی دفاعی اور فلاحی ادارہ ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ ادارے کو چلانے کی بات نہیں کرتی، ادارے کی نجکاری کی بات کرتی ہے۔ اور ہمیشہ حافظ سلمان بٹ صاحب نے 1985 سے لے کے آج تک، جب تک ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور یہ 2021 تک، نجکاری کی بہت مخالفت کی ہے۔ اور الحمدللہ اب میں ان کی جگہ، یہ 18 مارچ کو میرا تقرر ہوا ہے ایز اے صدر پاکستان ریلوے پریم یونین۔ میں اپنے آپ کو اس قابل تو نہیں سمجھتا، وہ ایک بہت بڑا قداور انسان تھا، لیکن ظاہر ہے ایک یونین کا فیصلہ ایک جماعتی فیصلہ ہے، تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے، ریلوے کی نجکاری نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھیں، ایک سب سے آسان کام ہے کسی کے گھر کو بیچ دینا، ایک ماں باپ کا بنایا ہوا گھر کو فروخت کر دینا، یہ کوئی بھی فروخت کر سکتا ہے، لیکن اصل بات ہے کہ اس کو چلانا اور اس کام کو آگے بڑھانا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ہمسایہ ملک ہے انڈیا، وہ روزانہ 14,000 پیسنجر ٹرینیں چلاتا ہے، 7,000 کے قریب وہ گڈس ٹرینیں چلاتا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہمارا ادارہ کیوں ڈوب رہا ہے، ہمارا ادارہ کیوں نقصان میں جا رہا ہے؟ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور پھر سوچنا چاہیے اس کا کیا حل ہے۔ ٹریڈ یونین کے ساتھ ہماری کوئی بھی حکومت بیٹھنا ہمیں چھوت سمجھتے ہیں کہ یہ چھوت ہے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، حالانکہ ٹریڈ یونسٹ نالائق نہیں ہوتے۔ میں الحمدللہ پاکستان کا شاید واحد ٹریڈ یونسٹ ہوں گا کہ ابھی جس کی چند روز قبل کتاب بھی آئی ہے، میں نے لکھی ہے پہلی کتاب، جس کا نام ہے ہر دم رواہ زندگی، جس کا محور میرے والدین اور میرا بھائی اور حافظ سلمان بٹ ہے۔ تو اس کے اندر بھی میں نے بہت کچھ لکھا ہے، افسوس مجھے پتہ نہیں تھا، میں ورنہ آپ کے لیے میں انشاءاللہ بھیجوں گا، آپ کو مل جائے گی۔ اس ہندوستان کی جو میں بات کر رہا تھا، بھارت ہمارا دشمن ملک ہے، وہاں پر ایک پالیسی بنی کہ گڈس کا سامان ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں بائی روڈ نہیں ٹریول کر سکتا، بائی ٹرین ٹریول کرے گا۔ یہ اس کی جیت ہے۔ وہاں پر الیکٹرک ٹرین چلتی ہے، وہاں پر ڈیزل ٹرین چلتی ہے، وہاں پر سولر ٹرین چلتی ہے، حتیٰ کہ وہاں پر ڈبل ڈیکر ٹرین بھی چلتی ہے، اور ہمارے سے یہاں پر ٹرین نہیں چلائی جا رہی۔ اس کی بنیادی وجہ ہے وہ ناعلمی ہے اور یس مین ہے۔ جو وزیر آتا ہے وہ کہتا ہے گاڑیوں کا رنگ نیلا کر دو، ہم کہتے ہیں جی بڑی اچھی بات ہے۔ وہ کہتا ہے پیلا کر دو، ہم کہتے ہیں جی بڑی اچھی بات ہے۔ گاڑیاں بند کر دو، ہم کہتے ہیں بڑی۔ اب کورونا کی وجہ سے ہم نے جناب بے شمار گاڑیاں بند کر دیں۔ گاڑیاں دیکھیں، ایک ٹرانسپورٹر ہے جس کی 100 بسیں ہیں، اگر 100 میں سے 70 بند کر دے گا تو لاس ہوگا نا۔ تو جب لاس ہوگا تو پھر کہتے ہیں جی نقصان ہو رہا ہے ریلوے میں۔ دیکھیں، آپ این ایچ اے کو آپ سالانہ 200-250 ارب دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سبسڈی دے دی۔ پشاور میں جو آپ کی میٹرو بنی ہے، اس کے اوپر بھی آپ سالانہ 100 سے 200 ارب روپے دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، عوام کی سہولت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اسی طرح لاہور میں اورنج ٹرین ہے، اس کے اوپر بھی سبسڈی دے رہے ہیں۔ تو ریلوے کو 40-45 ارب دیتے ہوئے یہ کہتے جی ریلوے ہم سے نہیں چلتی۔ بھئی ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمیں مشورے میں شامل کریں، ہماری تجاویز پر آپ عمل درآمد کریں، ہم دیکھتے ہیں ریلوے پروفٹ میں کیوں نہیں آتی۔ آج ہم یہ ایک بات آپ کو کہتے ہیں کہ محترم، ریلوے میں ہم کہتے ہیں اوپن ایکسیس پالیسی اپنانی چاہیے ان کو۔ اوپن ایکسیس پالیسی کا مطلب یہ ہے، آپ دیکھیں لاہور کا ایئرپورٹ ہے یا پشاور کا ایئرپورٹ ہے،
دنیا کے جہاز آتے ہیں، وہاں پر اترتے ہیں، وہاں سے فیول لیتے ہیں، آپ کو ٹیکس دیتے ہیں سول ایویشن کو، پھر چلے جاتے ہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب آپ ٹرینوں کی نجکاری نہیں کریں، بلکہ ریلوے میں اوپن ایکسیس پالیسی کو اپنایا جائے، پوری دنیا سے انویسٹرز کو بلایا جائے، انہیں کہ اپنے لوکوموٹیو لے کے آئیں، اپنے کوچز لے کر آئیں، ہیلدی کمپٹیشن کریں، یہاں پر وہ آئیں، اپنی ٹرینیں چلائیں اور پاکستان ریلوے کو ٹیکس پے کریں لائن کا۔ یہ جو بند لائنیں پڑی ہیں، 4 جیسا اسٹیشن آج ویران پڑا ہے، میں نے مردان کا اسٹیشن ابھی دیکھا ویران پڑا ہے، اربوں روپے لگے ہوں گے اس زمانے بھی، مجھے یاد ہے میں نے اس پر آرٹیکل لکھا تھا سلور لائن کے نام سے، پشاور سے ترخم تک جو لائن بنی ہوئی ہے اس کے اوپر میں نے جب ریسرچ کی، اس پر لکھا تو پتہ یہ لگتا ہے کہ اس زمانے میں جتنا اس پر پیسہ لگا تھا، اگر 10 کلومیٹر کا ٹریک آج چاندی کا بنایا جائے تو وہ بن سکتا ہے۔ تو یہ ٹریک اگر آج اجڑ گئے ہیں، کتنا آسان کام ہے جی، لائنیں اکھاڑ دیں، بیچ دیں، کیوں بیچ دیں جی؟ اگر انگریز بنا کے گیا تھا، اتنا بڑا جال پورے ملک میں ہمارے لیے بنا کے چلا گیا تھا، اس کو چلانے کی بات کرنی چاہیے، نجکاری کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پر پرائیویٹ سیکٹر کے انویسٹروں کو بلانا چاہیے، غیر ملکی لوگ آئیں، وہ ٹرینیں چلائیں، آپ کو پیسے دیں۔ یہ نہیں ہے ہمارے انجن ہو، ہماری بوگیاں ہوں، وہ چلائیں، ملائی وہ کھا لیں، ہمیں 60% دے دیں کیوں جی، ہمیں 70% دے دیں کیوں جی، وہ لاس نہیں ہوگا؟ تو اس چیز سے ہم نجکاری کی جو آپ نے بات کی ہے، ہم اس لیے جو ہے نا ریلوے میں اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک ہمارے اندر ہمت ہے ہم اس کی مخالفت کریں۔ سر جس طرح آپ نے کہا کہ باہر سے انویسٹر بلائے اور دوسری بات کہ نجکاری کی طرف جا رہے ہیں، تو پہلے یہ بتائیں کہ حکومت چلانے میں دلچسپی کی بجائے نجکاری میں کیوں دلچسپی لیتے ہیں؟ دوسری یہ بتائیں کہ فارن انویسٹر آپ کیوں بولے کہ آپ نہیں چلا سکتے ریلوے؟ نہیں، دیکھیں ہم نے تو یہ کہا ہے ہیلدی کمپٹیشن، ہیلدی کمپٹیشن، آئیں چلائیں، ریلوے کو خود چلانا چاہیے۔ 1970 تک پاکستان ریلوے پروفٹ میں تھا، 1972 تک پاکستان ریلوے کا بجٹ الگ آیا کرتا تھا، پاکستان کی حکومت کا بجٹ الگ ہوتا تھا، پاکستان ریلوے کا بجٹ الگ ہوتا تھا۔ اس ٹائم تک ریلوے کے اندر سیاسی حکومتی مداخلت نہیں تھی۔ جب حکومت 85 آتا ہے، اس کے اندر جب حکومت بدلتی ہے، بھٹو صاحب کے دور کے اینڈ میں ہی جو ہے نا 73 سے یہ ڈکلائن کی طرف ریلوے آنا شروع ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جیسے سیاسی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے ریلوے کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا ہے، اور جس کی وجہ سے ادارہ ڈے بائی ڈے کلیپس ہوتا چلا گیا۔ ریلوے آج بھی ہم چلا سکتے ہیں، ہمیں شریک کار بنائیں نا، ہمارے ساتھ بیٹھے، ہماری تجاویز لیں۔ خواجہ سعد رفیق تھا، مسلم لیگ کی حکومت تھی، میرا تعلق جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، میرا ساتھی ہے سعد رفیق، میرے ساتھ جمعیت میں رہا ہے، وہ ہمارے بھائیوں جیسا تعلق ہے اس سے، لیکن اس شخص نے ایک بات آ کر کی، اس نے کہا جی میں ادارے کو چلانے آیا ہوں، میں ادارے کو چلاؤں گا، میں ریلوے میں سیاسی مداخلت نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے کہا یہ بڑا مشکل کام ہے خواجہ صاحب، یہ نہیں ہو سکتا، آپ کے بس میں نہیں، کہتا میں آپ کو چلا کے دکھاؤں گا، آپ میرے ساتھ تعاون کریں۔ میں نے ایک بات کی، آج میں آپ کے سامنے بتا کر جا رہا ہوں، میں نے کہا رائٹ مین رائٹ جاب، جس کا کام اسی کو ساجے۔ ریلوے ملٹی ٹیکنیکل ادارہ ہے، ریلوے ملٹی ٹیکنیکل ادارہ ہے۔ مجھے یہ بتائیں آپ کہ 4 میڈیکل کالج ہوگا یا 4 میں انجینئرنگ یونیورسٹی بھی ہوگی، کیا ایک چھت کے نیچے جو ڈاکٹر بن رہے ہیں وہ سارے ڈاکٹر ایک کام کر سکتے ہیں؟ کوئی آنکھوں کا ڈاکٹر ہوگا، کوئی دانتوں کا ہوگا، کوئی گردے کا ہوگا، کہلاتے سارے ڈاکٹر ہیں۔ ریلوے ایک ملٹی ٹیکنیکل ادارہ ہے، اس کو ریلوے کا آدمی چلا سکتا ہے، پرائیویٹ باہر سے آدمی نہیں۔ اس نے کہا اس کا حل، میں نے کہا جی اس کا بڑا آسان حل ہے کہ جو آج اس ٹائم ہمارے عارف عظیم صاحب چیئرمین تھے، میں نے کہا جی چیئرمین صاحب کو ریلوے سے فارغ کریں، ریلوے میں سے چیئرمین لے کر آئے، ادارہ چل پڑے گا۔ اور 1 مہینے کے بعد اس نے وہاں سے چیئرمین صاحب کو فارغ کیا، ریلوے میں چیئرمین آیا، اور دیکھیں ادارہ کیسے چلا۔ جب اس نے ادارے کو چھوڑا تو 50 ارب انکم تھی ریلوے کی، 50 ارب۔ آج ہم پستی کی طرف کیوں چلے گئے جی؟ وجہ کیا تھی؟ خواجہ سعد رفیق کے دور کا، خواجہ سعد رفیق کے دور میں میں نے آپ کو یہی بات کی کہ اس نے تمام ریلویز کی ٹرین یونینز کو، حافظ سلمان بٹ کو آن بورڈ لیا، ریلوے کی خامیوں کو تلاش کیا۔ اس نے کہا کہ جو بند لوکوموٹیو کھڑے ان کو چلانا ہے، ان کی مینٹیننس ہونی چاہیے۔ اس نے دیکھیں نا، جس آدمی کی میں نے ابھی مثال دی ہے کہ ایک آدمی کی 10 بسیں ہیں، ان میں سے 2 خراب ہو جائیں، اس کو رات کو نیند آئے گی؟
اس کا سارا فوکس ہوگا یہ 2 بسیں آج مینٹین ہو اور سڑکوں پر آ جائیں. یہاں پر نہیں ہے. یہاں پر سمجھتے ہیں سرکاری محکمہ چل، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو ہم کہتے ہیں، ریلوے کو ہم کہتے ہیں ملازمین کی ہماری دھرتی ماں ہے. یہ ہم اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ادارہ چلے، لیکن ہمارے حکمران ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات ہی نہیں کرتے. سر یہ بتائیں کہ کیا تھا کہ جو نون لیگ کا دور تھا، آج کے ریلوے کے کئی وزیر تبدیل بھی ہو گئے، تو وزراء دلچسپی نہیں لیتی یا جو بیوروکریسی ہے وہ ریلوے میں وہ ان کا ساتھ نہیں دیتی؟ میرا خیال جی اس ٹائم تو ریلوے کی بیوروکریسی کو دوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے. وہ بے بس ہو چکے ہیں. ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہے. اس ٹائم سارا کچھ جو ہے فرد واحد ہے ہمارے ریلوے وزیر صاحب ہیں، یا انہوں نے ایڈوائزر رکھے ہوئے ہیں اپنے ادارے. سر یہ بتائیں کہ محکمہ ریلوے کی کھربوں روپے کی زمینیں ایسی پڑی ہے جی، اس سوال سے سپریم کورٹ چیف جسٹس نے بھی کہا کہ اسے خالی کر، اب بھی کھربوں روپے کی ویسی خالی پڑی. اس سوال سے یہ حکومت کیا کرے، محکمہ ریلوے کیا کیے گا، اس کا وزیر کیا کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے جی آپ نے بڑا پیارا سوال کیا ہے کہ اتنی ہماری لینڈ بیکار پڑی ہے اور کچھ نہیں کر سکتے. یہاں پر جنگل ہی لگا دینا جی، یہاں پر درخت ہی لگا دیں اور سالانہ ان درختوں کو فروخت کر لیں تو وہی اربوں روپے کما سکتے ہیں. لیکن اصل پھر وہی بات ہے، وی این نہیں ہے. لوگوں نے ہماری اربوں کھربوں روپے کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. ان کو واگزار کرانا چاہیے، خالی کروانا چاہیے. بلکہ ان خالی جگہوں پر ریلوے ملازمین کے لیے اسکیمیں بنا کر ان سے پیسے لے کر وہاں پر ان کو گھر بنا کے دینے چاہیے. اچھا، جو شیخ رشید جب وزیر ریلوے تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ریلوے خسارے میں اس لیے کہ جو ملازمین ریٹائر ہوئے پیشتر کا ہمیں بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پینشن کی جو یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں، پینشن جس دن ملازم بھرتی ہوتا ہے اسی دن سے اس کے پیسے کٹنے شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ انویسٹمنٹ ہوتے ہیں آئی او بی کے تحت. ٹھیک ہے جی، اس انویسٹمنٹ کے ذریعے سے بعد میں ہمیں وہ پینشن کے پیسے ملتے ہیں. اور اس ٹائم جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ 9 ارب شاید 60 یا 65 کروڑ روپے پاکستان ریلوے نے ریلوے کی بیواؤں کے اور ریٹائرڈ ملازمین کے دینے ہیں. یہ بہت بڑا ڈیفیسٹ ہمارے ملک کے اندر پیدا ہو چکا ہے. تو یہ بڑا ظلم ہے، ان کو دینے چاہیے. نہ ریٹائرمنٹ ملازمین کو پیسے دے رہے ہیں، نہ بیواؤں کا جو اعلان کیا ہوا ہے کہ بیوہ کو پلاٹ دیا جائے گا، نہ پلاٹ کے پیسے دیے جا رہے ہیں، نہ پلاٹ دیا جا رہا ہے. تو یہ تو زیادتی بہت زیادہ ہے.